یہ بند ہے. اچھا ٹھیک وہ کیمرے بند ہو گئے. ٹھیک ٹھیک. میں وعدے کے مطابق جب اپنی بات ختم کر لوں گا تو ذرا بیٹھیں گے راجہ صاحب کے گھر, تو پھر جو آپ نے سوال کرنا ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. میرے بزرگوں اور دوستوں, ایک دفعہ پھر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. خاص طور پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے یہاں چیئرمین صاحبان, باور بھٹی صاحب ہیں, میرے دست و راست ملک لیاقت صاحب ہیں, چودھری ساجد صاحب ہیں, راجی جانداد صاحب انتہائی قابل احترام, سلطان نظر صاحب ہیں, بہت سارے دوست میں بیٹھے ہیں. میں ایک ایک کا نام لوں تو لمبی لسٹ بن جائے گی. میں سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں نئے آنے والے دوستوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور توفیق دے کہ ان کو میں صحیح مقام دوں, ان کو میں عزت دوں, آپ بھی عزت دیں اور میں بھی عزت دوں, اور ان کو اس فیصلے پہ کبھی نادم نہ ہو کہ ہم نے چودھری نثار کا ساتھ دیا تھا اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑا. یہ اس فیصلے سے خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے میں برکت ڈالے. میں نے ایک جلسہ رکھا تھا اس الیکشن کیمپین میں, اور وہ چکبیلی. اس میں نے اپنا حصہ نہیں ڈالا, مقامی لوگوں نے حصہ ڈالا. اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو وہاں موجود تھے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جلسہ تھا. یہاں میں نے میٹنگ رکھی تھی, اور اب مجھے اندازہ ہوا کہ بار بار فون آ رہا تھا کہ نہیں 3:30 نہیں 3:45 پہنچیں. میں نے کہا نہیں, میں 3:30 ہی پہنچوں گا. یہاں میٹنگ نہیں, ایک جلسہ کی شکل اختیار کر گئی ہے, اور یہ جلسہ اس لیے اختیار کر گئی ہے کہ آپ نے اس کو پر رونق بنا دیا ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں, میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں آپ کا کم ہے. ووٹ میری نہیں ہوتی, ووٹ آپ کی ہوتی ہے. میں تو ایک آدمی ہوں, آپ عزت دیتے ہیں تو مجھے کرسی ملتی ہے, ورنہ میں آپ سے زیادہ عقل مند بھی نہیں اور آپ سے زیادہ دانا بھی نہیں. 35 سال سیاست میں گزارے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی بھی گزاری اور سیاست بھی گزاری. میں اللہ توکلی آدمی ہوں, ہر مسلمان اللہ توکلی ہے. ہاں, یہاں کچھ اہل کتاب ہمارے بھائی جو مسلمان نہیں ہیں مگر اہل کتاب ہیں, وہ بھی بستے ہیں, ہمیں ان کا بھی احترام ہے. میں اللہ توکلی آدمی ہوں, مگر صرف زبانی کلامی نہیں. آج کل بدقسمتی سے ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. نعرے تو بہت لگاتے ہیں, نعرے تکبیر اللہ اکبر بھی بڑے لگاتے ہیں, اور بھی بڑے لگاتے ہیں, کلمے بھی بڑے اونچے پڑھتے ہیں, عمل نہیں کرتے. وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں کوشش کرتا ہوں, میں بوضو آپ کے سامنے کھڑا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں کہ میں دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنے آپ کو بھی مکمل رکھوں اور عوام کو بھی مکمل رکھوں. آج تک بس. مگر میرے بھائیوں, توحید کا مطلب کچھ اور ہے. آج کل تو مسلمان ایسے بھی ہیں, مسلمان ہیں جو کہتے ہیں یہ نعرہ لگاؤ, رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاؤ اور اس کو ووٹ دو تو جنت میں جاؤ گے. اور بھائی, نعروں سے جنت میں نہیں جاؤ گے, عمل سے جنت میں جاؤ گے. اور ووٹ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتے ہیں. یار, یہ گناہ عظیم ہے. ان بدترین لوگوں کو سے کہو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور میری ووٹوں کے محتاج نہیں ہیں. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم دل و جان سے
یار اس طرح اونچ نیچ ہوئے گی تو پھر تو گل نہیں ہوئے گی. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا. نمبردار صاحب خدیت نہ رہے, بڑی عرصے بعد دیکھ کیا تم, مہربانی. ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نہ نچھاور کریں. مگر ایسے نادیدہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ نعرہ لگاؤ اور یہ نعرہ لگانے والے جنت میں جائیں گے, اس کو ووٹ دینے والے جنت میں جائیں گے, اور کوئی جنت میں جائے نہ جائے تم جیسے لوگ دوزخ میں جائیں گے جو غلط اسلام کا ایک رویہ پیش کر رہے ہیں. یہ نام رسول اللہ کا لیتے ہیں اور امیدوار دیکھیں 2 نمبر کے امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا نام لے کر یہ ووٹ دو. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. اللہ تعالیٰ کی خوشی میں راضی ہو, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پہ ناراض ہو. یہ توحید ہے, یہ اسلام ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے جگر اور دل کا ٹکڑا ہے, بیٹی ہر والد کے جگر اور دل کا ٹکڑا ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی جرم کی مرتکب ہوئی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کروں گا. کوئی والد یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس لیے نہیں کہ ان کی بیٹی میں کوئی مسئلہ تھا خدا نخواستہ, اس لیے کہ وہ اپنی امت کو پیغام دینا چاہتے ہیں عمل پہ آؤ, انصاف پہ آؤ. یہ نہیں کہ ادھر انصاف اور ادھر انصاف اور, یہ نہیں کہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے لیے انصاف اور غریب آدمی کے لیے انصاف اور. مگر آج سب کچھ یہی چل رہا ہے. میں میڈیا پہ اس لیے میڈیا کے دوستوں سے پہ کم آتا ہوں کیونکہ آج کل ایک طوفان بدتمیزی میڈیا پہ چل رہا ہے. وہ میڈیا کی غلطی نہیں ہے, بولنے والوں کی غلطی ہے. ملک انتہائی نازک صورتحال سے دوچار ہے. ہم ایک دوسرے کو گریبان سے پکڑ رہے ہیں. غریب آدمی کی 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے. ہم ایک دوسرے کو چانٹ اور پتہ نہیں چپیڑیں اور کیا کیا مار رہے ہیں. اور یار یہ سیاست ہوتی ہے؟ گالم گلوچ, غلط بیانی, جھوٹ روز پکتا ہے. اور ایسے معاشرے اور ایسے ملک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ناراض ہو جاتی ہے. آج ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. پتہ نہیں یہ سال کیسے گزرے گا, اگلا سال کیسے گزرے گا, اس سے اگلے سال کیسے گزرے گا. مجھے زندگی میں پہلی دفعہ خوف آتا ہے. مگر گرجا کے میرے باسیوں, بھائیوں, بزرگوں, میں نے آج سے 7 سال پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی بطور وزیر داخلہ, اور میں نے کہا تھا کہ بڑا مشکل وقت آنے والا ہے اور ہمارے دشمنوں کے جو مقاصد ہیں وہ بدل گئے ہیں. اب ہم پہ کوئی حملہ نہیں کرے گا, اب ہمیں ایسا تنگ کیا گھیرا ڈالا جائے گا کہ انٹرنل ہیمریجنگ ہوگی, ہمارے آپس میں ہم لڑ مریں گے. اور میں نے علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھا تھا. میں نے یہ کہا تھا, ریکارڈ پہ ہے, میڈیا کے ریکارڈ پہ دیکھ لیں, آج 2016 تھی یا 2015 تھی مجھے یاد نہیں ہے. میں نے یہ شعر پڑھا تھا, وطن کی فکر کر ناداں مصیبت آنے والی ہے, تیری بربادیوں کے چرچے ہیں آسمانوں میں. آج ہم کھائی کے بالکل کنارے پہنچ گئے. اب میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہوں؟ ہاں, سچ کا علم بلند کر سکتا ہوں, آپ کی نمائندگی کا حق ادا کر سکتا ہوں. 4 سال مجھے لوگ کہتے رہے آپ بولتے کیوں نہیں, آپ بیان دیں. تو میں نے کہا کہ جب میں قومی اسمبلی میں آؤں گا پھر بولوں گا, جب میں نمائندگی کروں گا پھر بولوں گا. تو اس لیے میں میدان میں اترا ہوں. اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, نیچے آپ ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ کسی پارٹی میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ کیونکہ میں اس گالم گلوچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا. عمران خان اللہ اس کو خوش رکھے, میرے 50 سال سے دوست ہے, اسکول کے زمانے سے, آج بھی دوست ہے. کسی شخص پہ اس نے اتنی کوشش نہیں کی اپنی پارٹی میں شامل کرنے کی جتنی میری کی ہے. اس نے تو سٹیج پہ چڑھ کے میرے حق میں اعلان کیے ہیں.
تو مجھے کسی باولے کتے نے تو نہیں کاٹا. میں ٹکٹ لے کے کسی پارٹی کے دم کو پکڑ کے میں ایم این اے بن سکتا ہوں. اور میرا مقصد ایم این اے بننا یا وزیر بننا نہیں ہے. میرا مقصد ایک اعلیٰ کردار آپ کے اور آپ کے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور آپ کی خدمت کرنی ہے. سارا لیے چھڈو نا. میری گزارش ہے آپ سے، گرجا والوں، نیچے آپ ہیں، اوپر باری تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے. 35 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاست میں. پہلے آپ میرے حلقے میں نہیں تھے، NH40 میں حلقہ تھا، میں اس کو بھی شامل کر رہا ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں یا دیں گے تو میں آپ سے وعدہ کر دوں گا کہ آپ کے ووٹ میں بے ایمانی نہیں ہوگی، 2 نمبری نہیں ہوگی، آپ سے میں منافقت نہیں کروں گا. سب سے پہلے حلقے کی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے آواز اٹھاؤں گا. مگر مجھے آپ ایک شخص کی مدد درکار ہے، مگر سب سے زیادہ مجھے غریب کی مدد درکار ہے، مجھے مزدور کی مدد درکار ہے، مجھے ریڑھی والے کی مدد درکار ہے، مجھے رکشے والے کی مدد درکار ہے. کیونکہ یہ غریب لوگ ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں. تو غریب جہاں ووٹ دے گا وہاں اللہ تعالیٰ کی برکت ہوگی یار. جس کے ساتھ غریب ہے میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ اللہ باری تعالیٰ ہے. مجھے آپ کی ووٹ کی ضرورت ہے. مجھے یہ بھی کہا جاتا ہے، کل کہا گیا چکبیلی میں اتنا بڑا جلسہ ہوا، کیوں ہوا جی؟ وہ الیکشن تو ملتوی ہو گئے ہیں. بھائی میں اب میدان میں آ چکا ہوں. اب الیکشن 1 دن کے بعد ہوں، 10 دن کے بعد ہوں، 6 مہینے کے بعد ہوں، سال کے بعد ہوں یا 10 سال کے بعد ہوں، میں میدان میں ہوں اور آپ میرے ساتھ ہاتھ پکڑ کے میدان میں ہوں گے. لیکن میری طاقت وہ چاچا پیچھے بیٹھ کے جیسے تالیاں بجا رہا ہے، کبھی میرے سے کام نہیں مانگا. یہ طاقت ہے، یہ عزت ہے. عزت عہدوں سے نہیں آتی، عزت وہ ہوتی ہے جو آپ دیتے ہیں. طاقت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے توکل کے بعد آپ وسیلہ بنتے ہیں. مجھے راجہ الطاف قادری صاحب پہلے کہہ چکے ہیں، یہ صرف آپ کی یونین کونسل نہیں ہے، حلقہ 12 کی یونین کونسل، حلقہ پی 12 کی یونین کونسلیں، یہ ہزاروں کی فنڈز نہیں دیے، لاکھوں کے نہیں دیے، کروڑوں کے دیے. یہ سارے ملائیں تو یہ اربوں میں جاتے ہیں. یونین کونسل گرجا ہی صرف دیکھ لیں، واٹر سپلائی اسکیم گرجا 6 کروڑ، چاکڑا نیو چاکڑا واٹر سپلائی اسکیم 1 کروڑ 75 لاکھ، دوسرا فیز واٹر سپلائی اسکیم چاکڑا 1 کروڑ 40 لاکھ، رزاق ٹاؤن واٹر سپلائی اسکیم، سادہ روڈ کی تعمیر، مین گلی، فلاں فلاں فلاں. مطلب میں لسٹ بتاتا جاؤں. میں نے آپ کی خدمت بطور ایم این اے نہیں کی، میں نے آپ کی خدمت کاؤنسلر بن کے کی. میں نے آپ کی خدمت آپ کا عزیز بن کے کی. میں نے آپ کا ووٹ حق حلال کمانے میں آپ کی خدمت کی. آئندہ بھی انشاءاللہ موقع ہوا. میرے مقابلے میں کون ہے؟ فرشتے نہیں ہیں. میں گناہگار انسان ہوں، میرے مقابلے میں فرشتے نہیں ہیں. وہ لوگ ہیں، وہ پنجابی کہتے ہیں جنہیں ککھ نہیں کیتا تھے یار. تے میری گزارش ہے تو سارے نو، خواہ کوئی پنجابی ہے خواہ پشتون ہے، اور انہاں دے پوچھل نہ ویکھو کس پوچھل نہ نپ کے اگے جاندے پے. انہاں دیاں صندوقڑیاں خالی کر کے بھیجو، ککھ نہیں نہ دے عملے چ اور ککھ نہ ہوے انہاں دی صندوقڑیاں چ. مجھے عمران خان کہتا ہے کہ یار نثار تم نہیں آتے تو پھر ان لوگوں سے میرا گزارا ہے. میں عمران خان کو تو کچھ نہیں کہتا، آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان کا جھنڈا لے کے پھر رہے ہیں، ان سے پوچھو
کہ یہ پہلے کس کے ساتھ ہے؟ یہ بے نظیر بھٹو کے گن گاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. یہ کہتے ہیں بے نظیر بھٹو ہماری بہن ہے اور گن گاتے تھے. اس کا دور ختم ہوا، مشرف کا دور آیا تو یہ مشرف کے دم کو پکڑ بیٹھے. پھر یہ کاف لیگ میں شامل ہو گئے اور آج یہ عمران خان کے ساتھ. یار ان کو موقع ملا، وزارت پیٹرولیم کا بڑی شوق تھی. چند مہینے بعد عمران نے ان کو چند مہینوں کے اندر اس وزارت سے نائل کر کے ایک اور ڈویژن دی جس کا نام ہے ایویشن. یہ وزارت نہیں ہے، ڈویژن ہے. اس کا انچارج ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہوتا ہے، وزارت بھی نہیں ہے. یہ اتنے بڑے نائل ہیں کہ خود 2 جعلی ڈگریاں، یہ خود میٹرک فیل ہیں. انہوں نے دنیا میں پی اے آئی جیسے اعلیٰ ادارے کا بیڑا غرق کر دیا اور کہا کہ پائلٹ تو جعلی ڈگریوں پہ یہاں پلتے ہیں. آج اربوں روپے کا نقصان پی اے آئی کو ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ ایسے لوگ تبدیلی لا سکتے ہیں. اور میرے بھائیوں، ٹریکٹر کو نہ دیکھو ٹریکٹر سوار کون ہے، ڈرائیونگ کون کر رہا ہے. ہیلی کاپٹر کو نہ دیکھو ہیلی کاپٹر اڑا کون رہا ہے. اور گھوڑے یا گدے کو نہ دیکھو اس پہ سوار کون ہے. جب آپ کے پاس گھوڑے موجود ہوں تو پھر خچروں اور گدوں پہ سواری نہیں کیا کرتے. میں آپ سب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے، مگر اگر آپ گلی گلی اور کوچے کوچے میری ووٹ مانگو گے، کوئی ووٹ آپ کو دے یا نہ دے، نوجوانوں کوئی آپ سے نہیں کہے گا کس 2 نمبر بندے کے لیے ووٹ مانگ رہے ہو. یہ آسان کام نہیں ہے. 35 سال میرے سیاست میں گزر گئے ہیں. اس باری تعالیٰ نے میری عزت کو محفوظ رکھا. یہ تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے مجھے حلوہ نہیں اچھا لگتا، مگر حلوہ سامنے پڑا ہو تو ہاتھ کھینچیں. میں بڑے بڑے عہدے، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں، حالانکہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اتنے بڑے بڑے عہدے میرے سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی نہ کرنے کی. اب یہ جو پچھلا الیکشن ہے ذرا سنو اور سمجھو. پچھلی دفعہ بھی آپ کی مہربانی سے راج صاحب، آپ کے توسط سے ملک نعیم صاحب اور باقی آپ سب کے توسط سے پی پی 12 میں دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں نے دل کھول کے ووٹ دیے. اور ووٹ آپ نے دیے وہ گنے نہیں گئے. پی پی 12 تو وہ حلقہ ہے جہاں سے میں گائے کے نشان پہ الیکشن لڑ چکا ہوں اور جیت چکا ہوں. یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، آپ کے تعاون سے. اب مجھے صرف یہ بتائیں، پی پی 12 کو ہم علیحدہ کرتے ہیں. پی پی 10 نام ذرا تو نمبر تھوڑا سا خطرے کا ہے، ویسے لوگ بڑے شریف ہیں 10 والے. آپ ذرا سنیں، میں صوبائی اسمبلی میں 34، میں نے کل چکویلی میں یہی کہا کہ فکر نہ کرو یار، صوبائی اسمبلی میں 34,000 سے جیتتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. قومی میں ہار جاتا ہوں. اور آج تک میں نے کبھی بھی صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ ہی نہیں مانگا، نہ میرے جو دائیں بائیں ہیں انہوں نے کبھی ووٹ مانگا. پی پی 10 میں ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے ہم نے چودھری نثار کو صوبائی میں ووٹ دیا، قومی میں ووٹ نہ دیا، تو میں کہوں گا الیکشن صحیح تھا. ایک بندہ نکال دیں، ایک بندہ. اور مجھے ووٹ ہی لوگ قومی میں دیتے ہیں یار. صوبائی میں تو اکثر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کھڑا ہوں یا نہیں کھڑا ہوں، میرا نمائندہ کھڑا ہے. اس کی وجہ کچھ اور تھی، اس کا اظہار کروں گا، آج موقع نہیں ہے، الیکشن کے بعد کروں گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ووٹ آپ جو ڈالیں وہ گنی جائے. اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تحفظ کروں گا. پیچھے وہ پنجابی کہتے ہیں انچیت مارے گئے، ہوں اسی انچیت نہیں ہوں گے، ہوں جی تسی ووٹ پاؤ گے اساں گناواں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور گرجا کے میرے دوستوں اور بھائیوں اور پی پی 12 کے باسیوں،
ہوں PP 10 تو بھی اصل جتنا تو PP 12 تو بھی جتنا انشاءاللہ تعالی. اور میری گزارش سن لو, میں معذرت سے میں پشتون بھائی بھی بہت سارے دیکھ رہا ہوں, مگر میں پنجابی تھوڑے بولنا جڑے تھے پشتون رہندے انہوں اجے پنجابی بول دے. صرف پاکستان کی نہیں, پوری شاید پاکستان سے باہر بھی لوگوں کی نظریں اس حلقے پہ ہوں گی, خواہ وہ ضمنی انتخاب ہو خواہ وہ قومی انتخاب ہو, کہ حلقے کے لوگ چودھری نثار سے کیا سلوک کرتے ہیں. میرے دل میں تو آپ کی وقت اتنی زیادہ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا, مگر دنیا دیکھے. میں چاہتا ہوں میں جاؤں الیکشن کے بعد عزت کے ساتھ کسی پارٹی میں. مجھے عہدے کی ضرورت نہیں ہے. عمران بطور وزیر اعظم مجھے ملا تو میں نے سے کہا یار عمران مجھے عہدہ نہیں چاہیے. میں نے ساری عمر نون لیگ میں ایک چھوٹا عہدہ نہیں لیا. وزیر تو اللہ تعالیٰ ایمان بخشے میں جنرل ضیاء الحق کا بھی تھا, اللہ تعالیٰ ایمان بخشے محمد خان جنیجو کا بھی تھا, اللہ تعالیٰ ایمان بخشے غلام اسحاق خان کا بھی تھا. کوئی پہلی دفعہ میں نواز شریف کا وزیر نہیں بنا, ان سب کا میں وزیر تھا, مگر پارٹی میں نے عہدہ نہیں لیا آخر وقت تک. اور اس پارٹی کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کے اس کے کرم سے اس کے بے پناہ مہربانی سے میرا بہت بڑا عمل دخل ہے. نواز شریف اس لیے لیڈر نہیں بنا کہ اس میں اہلیت تھی, وہ اس لیے لیڈر بنا کہ 5 7 8 9 میری طرح اس کے ارد گرد لوگ تھے جو اس کو چلاتے تھے. اور اس لیے ابھی تھوڑا سا مسئلہ ہے. اب بھی اگلے دن مجھے بہت سارے ملتے ہیں, ابھی بھی میں راستے میں آتا ہوں گاڑی میں, نون لیگ کے بڑے اہم لیڈروں سے بات ہو, ان کا فون آیا تو میں بات کر رہا تھا. میں اچھا نہیں لگتا PTI میں شامل ہو کے نون کو برا بلا کہنا, کیونکہ میرا 35 سال گزرے ہیں اس میں. اور میں اچھا نہیں لگتا نون میں شامل ہو کے PTI کو نہیں عمران کو برا بلا کہنا, کیونکہ میرا دوست ہے یار, 50 سال سے دوست ہے. جس طرح سلیم صافی کہتا ہے, حالانکہ میں اسے اتفاق نہیں کرتا, وہ کہتا ہے کہ جس طرح عمران نے آپ سے دوستی نبھائی ہے کسی سے نہیں نبھائی, حامد سے نبھائی ہے, آج بھی نبھا رہا ہے. تو میری گزارش ہے, میں کچھ اور رول ادا کرنا چاہتا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اس کے توکل پر, اس کے کرم سے اور آپ کی ووٹوں سے الیکشن کے بعد یہ یاد رکھنا کہ آپ کو شرمندہ نہیں کروں گا انشاءاللہ. پاکستان کے کسی کونے میں چلے جاؤ گرجا والو, آپ کہو گے کہ آپ چودھری نثار کے ووٹر ہو, لوگ آپ کی عزت کریں گے. کوئی آپ کی تذیق نہیں کرے گا. میں نے یہ عزت بڑی مشکل سے کمائی ہے, میں نے اس کے ایمان پر اور آپ کی حمایت پہ کمائی ہے. میں اب وہ عزت کھونے والا نہیں ہوں. عزت عہدوں سے نہیں آتی یار, وزیر اعظم آئے, وزیر آئے, کون سے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی ہے, یہ رئیس صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے بہت سے واقعات ہیں. پر راجہ صاحب نے خود سنایا کہ ہم ایک وائس چانسلر کے دفتر گئے. راجہ صاحب میں وہ تھوڑی سی سناتا ہوں, نام میں نہیں لے رہا. اس کے PA کو جانتے تھے کسی داخلے کے حوالے سے یا کوئی کام تھا, تو PA نے بتا دیا کہ یہ چودھری نثار کے خاص آدمی ہیں. کہتے ہیں وائس چانسلر ادھر اپنے دفتر سے اٹھ کے آ کے ان کو ویلکم کیا ہے. میں تو نہیں جانتا وہ کون ہے. اس طرح سے بڑی کہانیاں ہیں. جس طرح وہ چاچا کھڑا ہوا اور تالی بجائی, میرا دل خوش ہوا کہ یار ایسے لوگ انسان کی طاقت ہوتے ہیں. غریب لوگ جن کے پاس, دیکھیں آپ اور میں, یہ جو ہم سفید کپڑوں والے ہیں, آپ اور میں اللہ تعالیٰ کا 24 گھنٹے بھی سجدہ کرنے رہیں تو کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. مگر غریب آدمی کو جب میں سجدہ کرتے دیکھتا ہوں, جس کے کپڑے میلے ہیں, جس کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں, یہ اصل سجدہ ہے یار, یہ اصل سجدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. مگر آپ سوچو یار, نوجوان سوچے. میں اپنی اولاد کو کہتا ہوں ہر وقت الحمدللہ پڑھتے رہا کرو,
ہر وقت استغفر اللہ پڑھتے رہو. کیوں؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک ہاتھ ہی نہ دیتا، ایک ہاتھ دیتا، پھر آپ کیا کرتے؟ اگر دونوں ہاتھ نہ ہوتے، اگر دونوں ٹانگیں نہ ہوتی، اگر ہم خدا نہ خواستہ اندھے پیدا ہوتے، اگر کوئی اور بیماری ہوتی، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے. وہ اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یار، کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت ہمیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے گھر، اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ کسی ہندوؤں یا کسی بت پرست کے گھر پیدا کر دیتا، پھر خدا نہ خواستہ، میں 10 دفعہ خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روٹی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی. میرے جیسا بندہ تو میں دل و جان سے کہہ رہا ہوں، وہ جانتا ہے کہ میں 24 گھنٹے بھی سجدے میں گرا رہا ہوں تو اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. مگر میں آپ کی خدمت کے ذریعے میں اس کا تھوڑا سا حق ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اپنی مخلوق کی خدمت سے وہ خوش ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، حالات بڑے خراب ہیں، گمبھیر ہیں، اتنے خوفناک ہیں کہ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. مگر اللہ تو ہے نا. پر اللہ منافقوں پہ رحمت اور برکت اس کی ناراض ہو جاتی ہے، جھوٹوں پہ رحمت اور برکت ناراض ہو جاتی ہے، ناشکروں پہ اس کی رحمت. میں یہ نہیں کہتا کہ رحمت اور برکت ختم ہو جاتی ہے، وہ لامحدود ہے. الفاظ بڑے چن کے آپ کو کرنے چاہیے. لامحدود ہے، ناراض ہو جاتی ہے. کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس ملک پہ ناراض ہے، کیونکہ یہاں دورہ ہے جھوٹ کا، منافقت کا. ہم مسجد کے اندر اس کے سامنے جھکتے ہیں، مسجد کے دروازے کے باہر نکلتے اپنے مفاد میں لگ پڑتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کھلے عام آپ کو آخر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کس لیے ووٹ دیتے ہیں؟ 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. 2 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں. ایک خدمت. اگر میرے مقابلے میں 50واں حصہ بھی 4 سال میں میرے مخالفین نے اس حلقے کی 50واں فیصد، یار 10واں فیصد، تو مجھے ووٹ نہ دو، ان کو ووٹ دو. اور دوسرا کردار ہے. میں انتہائی گناہگار شخص ہوں، مجھے اپنے بارے میں کوئی وہم نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، میرا ایمان مضبوط ہے. اور میرا ایمان یہ ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے تھا. یہ میں اونچ نہیں دیکھتا. مجھے ایسے عہدوں کی آفر ہوئی جس کا سن کے بندہ ہل جاتا ہے. پر اللہ تعالیٰ یہ میں تو کمزور انسان ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی کہ نہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ یار میں جب اس کرسی پہ بیٹھوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. میں 8 دفعہ متواتر، یہ ریکارڈ ہے پاکستان میں، اس کے کرم سے اور آپ کی مہربانی، اس کے کرم سے، آپ کی ووٹ سے متواتر میں نے بنا. نون لیگ نے ٹکٹ نہیں دیا، میں آزاد کھڑا ہو گیا. مجھے جو بھی آئے، آج نہیں بات کروں، پھر کریں گے، پتہ نہیں کروں گا یا نہیں. انہوں نے بڑے عہدوں کی آفر کی، بڑے عہدوں کی. خدا کی قسم میں نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں ڈھیٹ آدمی نہیں ہوں. یار میں بڑے سے بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوں، اور آپ سامنے تو میری سلام کر رہے ہیں اور دل میں کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ڈھیٹ آدمی ہے، کل کیا کہتا ہے، آج کیا کہتا ہے. میں وہ ایسا سیاستدان نہیں ہوں. نون لیگ سے میرا جھگڑا کیا تھا؟ سلیم صافی جیو کے ایک بہت سینئر اینکر پر، اس نے میرے سے انٹرویو لیا اور سوال کیا.
آپ نواز شریف کے ساتھ چل سکتے ہو؟ تو اب ڈسکوالیفائی ہوا تھا، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. میں نے کہا چل سکتا ہوں. اس کا شہباز شریف کے ساتھ چل سکتے ہو؟ میں نے کہا بالکل چاہے، وہ تو میرے دوست ہے. اس نے کہا کہ مریم کے ساتھ چل سکتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو بچی ہے، مطلب نواز شریف کی بچی ہے، میں بچوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے تو نہیں کھڑا ہو سکتا. مگر گرجے والوں، میں اور بھی آپ کا دماغ صاف کرنے، نہیں مطلب کلیئر کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ یہ نون والے آئیں. آج جو مشرف کے کاف لیگ کا جو ایک بہت بڑا حامی تھا، وہ اس علاقے میں ٹکٹ لے کے پھر رہا ہے. اور مشرف کو کیوں برا کہتے ہو؟ کاف لیگ کو کیوں برا کہتے ہو؟ چودھری پرویز الہی کو کیوں برا کہتے ہو؟ یہ اس کا ان کا جوتے چک بندہ ہے جو نون کا ٹکٹ لے کے پھر رہا ہے. مگر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ سن 1988 میں بے نظیر بھٹو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، عروج پہ تھے پیپلز پارٹی، ہر طرف جھنڈا پیپلز پارٹی کا نظر آتا تھا، بہت بڑی طاقت تھی پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی. ہم 5-7 دوست، ان میں سے اکثر فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے. جنرل مجید ملک، ملک نعیم، خوشاب والے ملک نعیم، عبدالستار لالکا، رائے احمد نواز وغیرہ وغیرہ. ہم نے نواز شریف کو آگے کیا اور ہم اس کے ارد گرد ہو گئے، میاں صاحب اے کرنا، اے نہ کرنا، اے نہ کرنا. میاں صاحب کو اسلامی جمہوری اتحاد کا صدر بنوا لیا، اس میں بھی ہمارا عمل مولانا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، مولانا سمیع الحق کی باری تھی. ہم نے جا کے ان کی منت کی، مولانا صاحب الیکشن آ رہے تھے، نواز شریف دی اسلامی جمہوریت کا صدر بن گئے. ہم نے الیکشن لڑا بے نظیر کے خلاف. اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کا ایک بیانیہ تھا، وہ بیانیہ یاد کرو اگر کسی کو یاد ہے تو. نواز شریف کی قیادت میں بیانیہ یہ تھا کہ اسلامی معاشرے میں عورت سربراہ حکومت نہیں ہو سکتی. یہ بیانیہ تھا نواز شریف کی قیادت میں. اور تقریریں یہ ہوتی تھی، میں نے بھی کی، کہ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کرا سکتی، عورت جنازہ نہیں پڑھا سکتی، عورت اونچی آواز سے تلاوت کلام پاک جیسے بڑا نیک کام نہیں کر سکتی کہ غیر محرم میں آواز نہ جائے، عورت عمرہ اور حج محرم کے بغیر نہیں کر سکتی. یہ ساری باتیں، تو یہ ساری باتیں بے نظیر بھٹو پہ لاگو تھی، تو اس کی بیٹی پہ لاگو کیوں نہیں ہے یار؟ تو میرے سے زبان سے جو بات نکلی، ملک نعیم صاحب کی مہربانی. ہر آدمی خوش ہوتا ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، تو آدمی خوش ہوتا ہے جب کوئی بچوں کی تعریف کرے اور اس کو آگے، تو میری خوشی ہے. مگر میں اپنی زبان کا قیدی ہوں یار. میں نے آج سے کئی سال پہلے اعلان کیا تھا کہ میرا بیٹا اگر اس کی مرضی ہوئی سیاست میں آئی، اور اگر آپ نے تعاون کیا تو وہ آئے گا آپ کی خدمت کے لیے. مگر جب میں ریٹائر ہوں گا تو ملک صاحب، میں ابھی تو ریٹائر ہونے کا میرا کوئی پروگرام نہیں. اور کسی کو تھوڑا بہت شک ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے ساتھ دوڑ لگا کے دیکھ لے، مہربانی. ہاں جب آپ کہیں گے کہ ہاں آپ علیحدہ ہو جائیں، میری سیٹ پہ میرا بیٹا آئے گا، میرا بیٹا میری سیٹ پہ آئے گا انشاءاللہ. پر وہ تب آئے گا جب آپ کا یہ نوجوان، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بلکہ کئی بچے بھی، یہ تو مجھے پشتون بچہ لگتا ہے، نہیں وہ تو پشتون ہے نا، ویسے صحیح پہچانا ہے کہ نہیں؟ اور میرے اکثر دوست پشتون ہیں اسکول کے زمانے سے، اور میں اس میں نہیں پڑھتا کہ کون آگے کون، مگر پشتون بڑے اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں. تو پشتونوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ گرجے میں جو بھی آپ ہو، میرے بائیں طرف بہت مضبوط دوست پشتون بیٹھا ہے، کھڑا ہے.
اور 2 نمبروں کے پیچھے نہ جاؤ، 2 نمبریوں کے. پشتون تو بڑا تکڑا آدمی ہوتا ہے اور سیدھی راستے چلنے والا ہے. یہ جو 2 نمبروں نے دم پکڑی ہوئے پی ٹی آئی کی، یہ اصل پی ٹی آئی نہیں ہے. کل جب خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی پہ برا وقت آئے، یہ سب سے پہلے چھلانگ لگائیں گے. جس طرح انہوں نے کاف لیگ پہ چھلانگ لگائی، پیپلز پارٹی سے لگائی، مشرف سے لگائی، چودھری شجاعت سے لگائی، یہ عمران خان سے بھی مشکل وقت میں سب سے پہلے چھلانگ لگائیں گے. آپ مجھے دیکھو، میں سیاست کرتا ہوں. عمران پچھلے الیکشن سے بعد خود میرے پاس آیا. جو کچھ اس نے الفاظ بیان کیے میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کرتا، مگر میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان سیاسی مخالفت نہیں رہی ہے، دشمنی ہو گئی ہے. ان کی دشمنی اور گالم گلوچ چل رہی ہو، میں بیچ میں بیٹھا ہوں تو میں کیسا لگوں گا یار؟ لوگ کہیں گے یار یہ کل جس پارٹی میں تھا اس کے خلاف کتنی بدترین گالم گلوچ ہو رہی ہے. اور میں ان لوگوں سے بھی نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. میں بولنے والا بندہ ہوں. یہ طاقت مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور جو مجھے ووٹ دیتے ہیں انہوں نے دی ہے. تو میرے بھائیوں، میں دل کی گہرائیوں سے، آج میٹنگ تھی، یہ تو جلسہ ہو گیا. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ لوگ ہیں میرے ساتھ، میرے کندھے سے کندھا ملا کے جو چلتے ہیں تو میری طاقت ہے. مگر میں آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا انشاءاللہ. آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ سے منافقت نہیں کروں گا، آپ کی ووٹ سے بددیانتی نہیں کروں گا، آپ کی ووٹ سے کرپشن نہیں کروں گا. ساری عمر نہیں کی، اب بھی نہیں کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ اس وقت جو ملک کی کشتی بیچ مندھار میں ڈگمگا رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس میں کچھ سٹیبلٹی آئے، کچھ اہتمام ہو، کچھ بہتری کا. آج کل حالات ایسے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانتا، میڈیا کے دوست بھی بیٹھے ہیں اور مجھے ہمیشہ شک رہتا ہے کہ باوجود اس کے انہوں نے کیمرہ بند کر لیا، ان کی مہربانی کہ ریکارڈ نہ ہو رہی ہو. مگر حقیقت یہ ہے کہ سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت. جب مصیبت آئے تو سب کو اکٹھا ہو، مگر سب اکٹھے بھی ہو جائیں تو پھر بھی یہ سنبھلنے والی حالات نہیں ہیں یار. آئندہ اور پھر سچ نہیں بتاتے. ایک کہتا ہے ہم آئے تو یہ میگا پروجیکٹ آ جائے گا، ہم یہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہا دیں گے. او بھائی، دودھ اور شہد کی ندیاں تو ہیں ہی نہیں ابھی. یہ غریب کی 2 وقت کی روٹی میسر ہو جائے تو یہ بہت بڑی غنیمت ہے. تو سچ بولو یار. یہ قوم آپ کے ساتھ چلے گی اگر ان سے سچ بولو. اور اگر میں ملک نعیم صاحب کو خدا نہ خواستہ جھوٹی تسلیاں دیتا رہوں تو میرا خیال ہے کہ میں ان سے بھی زیادتی کروں گا اور اپنے ساتھ بھی زیادتی کروں گا. میں آپ کو بھی جھوٹی تسلیاں نہیں دینے والا. یہ غیر روایتی الیکشن ہے، غیر روایتی. یہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہے جو پہلے ہوتے تھے. بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، نوجوانوں اور غریبوں، اللہ تعالیٰ آپ کا زندگی اور سانس کا یہ جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. میں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ سلسلہ اور مضبوط ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات دور کرے. اور اگر میں نہ کر سکا تو میں پھر آپ کے سامنے آؤں گا. اور اگر آپ کہیں گے کہ استعفیٰ دے دو، میں استعفیٰ دے دوں گا. مگر آواز آپ کے لیے اٹھاؤں گا. اور آپ دیکھیں گے کہ آواز میں طاقت ہے جس میں آپ کی آواز شامل ہو. تو نوجوانوں، میرا آپ سے یہی مشورہ ہے کہ حق حلال کی کھاؤ اور حق حلال عمل کرو. آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں مگر بالآخر کامیابی اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتی ہے. ہمارا کام نیت اور عمل ہے، صرف نیت نہیں ہے. یہ ایک
ایک نعرہ لگا لبیک، او خدا کے بندو، اور جو امیدوار تم نے کھڑے کیے ہیں 2 نمبر کے، تم مذہبی لوگ ہو کہ 2 نمبر لوگوں کو رسول اللہ کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہو؟ یہاں تو شاید نہیں، میں دوسرے حلقے کی بات کر رہا ہوں، انتہائی 2 نمبر کے لوگ ان کو رسول اللہ کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ یار ہم کس قسم کے مسلمان ہو گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا نام لو۔ میں راجہ صاحب سے، چیئرمین صاحب سے بھی، وائس چیئرمین صاحب سے اور بہت سارے اور دوست ہیں میرے دائیں بائیں، مجھے گرجا کے دوستوں، ایک تو راجہ فواد صاحب پتہ نہیں کدھر ہیں، یہ ایک انوکھا بیٹا ہے، مجھے آج ان کے دوسرے بیٹے سے ملاقات ہو کے مجھے خوشی ہوئی کہ بہت ہی کٹر آدمی ہے، بہت ہی وفادار آدمی ہے، خلوص والا، محبت والا۔ اور میں نے بھی اسی حوالے سے آج ان کو کہا کہ آپ کے میڈیا کے دوست ہیں، آپ ضرور بلائیں۔ میں اس کے بعد، حالانکہ میں میڈیا سے بات بہت کم کرتا ہوں، کیونکہ میں اس وقت اتنی تباہی پھیلی ہے کہ میں تنقیدی سیاست نہیں کرنا چاہتا، اور تنقیدی سیاست نہ کرو تو خبر نہیں بنتی، اور یار اس وقت تعمیری سیاست کی ضرورت ہے۔ اور آپ کے توسط سے میں کہتا ہوں کہ مجھے اگر الیکشن جیت کے میں گیا تو انشاءاللہ آپ تعمیری سیاست دیں گے۔ میں کوشش کروں یہ گالم گلوچ ختم ہو، یا کم از کم ہو۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ ایک جگہ بیٹھیں، میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کی کوئی بہتری کی صورت نکلے، پر سب سے بڑھ کر کے یہ سچ بولیں کہ حالات کیا ہے۔ میں آج بہت ساری چیزوں کا اظہار نہیں کر سکتا، قومی اسمبلی میں اظہار کر سکتا ہوں۔ مجھ سے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ضمنی انتخاب تو 3-4 مہینے کے لیے، تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو اگر میں نہ لڑوں تو کسی اور کو میں راستہ دے دوں گا۔ لوگ جس طرف چل پڑتے ہیں پھر 6 مہینے بعد واپس نہیں مڑتے۔ راجہ جاندار صاحب ادھر بیٹھے ہیں، پچھلے الیکشن میں یہ مجھ تک پہنچ نہیں سکے، ان کو خبر ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ ہیر پھیر ہونے والی ہے۔ کاش راجہ صاحب مجھ تک پہنچتے اور مجھے پتہ چل جاتا، پھر میں ہیر پھیر نہ ہونے دیتا انشاءاللہ۔ پر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کئی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی بہتری میں، شاید آپ کی بہتری میں نہ ہوں، اور کئی چیزیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بہتری میں نہیں، وہ شاید آپ کی بہتری میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 سال اس گالم گلوچ، اس افراتفری سے میں علیحدہ رہا، اس میں بہتری ہے، میری عزت محفوظ ہے اور آپ کی عزت محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ضمنی الیکشن ہو، صوبائی ہو یا جنرل الیکشن ہو، وہ ہونے ہیں، اس سال ہونے ہیں، خواہ 1 مہینہ پہلے ہوں، 2 مہینے بعد ہوں، 4 مہینے بعد ہوں۔ مجھ سے آپ وعدہ کریں کہ الیکشن میرے لیے آپ لڑیں گے انشاءاللہ۔ گھر گھر جائیں گے، گھر گھر جائیں گے، دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں، اور غریبوں کا دروازہ سب سے پہلے کھٹکھٹائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یقین بھی دے اور طاقت بھی دے، اور ایمان کی طاقت دے۔ اور میرا نعرہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ اور گرجے والوں، یہ آپ کے لیے، آپ کے لیے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ میں اذان دیتا رہوں گا۔ آپ اگر میرے ساتھ آواز ملائیں گے تو اس میں بڑی طاقت آئے گی، اور اگر آپ پیچھے ہٹ جائیں گے تو میں کمزور ہو جاؤں گا۔ میری آپ سے التجا ہے کہ ہر ایک شخص کی جو طاقت ہے، ووٹ ہے، وہ میری طاقت بنتی ہے۔ میرا پیغام گرجے اور باہر کی ادھر میرے بہت قابل قدر دوست بیٹھے ہیں 7واں یونین کونسل کے، میرا پیغام صرف یہ پہنچائیں، آپ کی مہربانی، آپ کے صبر کی مہربانی، بڑے تحمل سے میری باتیں سننے کی میرا خیال نہیں تھا۔ ویسے تو میں یہ اپنی کارکردگی لے کے آیا تھا، مگر میں نے یہاں اور قسم کا ماحول دیکھا تو میں ایک اور تقریر، یہ کوئی انتخابی تقریر نہیں ہے، یہ تو آپ سے گفت و شنید ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے، مجھے آج میٹنگ یاد رہے گی،
آج کا جلسہ یاد رہے گا. راجہ صاحب اور ملک صاحب کا شکریہ اور باقی تمام دوستوں کا. مگر مجھے بڑا اچھا لگا, آپ ہم گوش توجہ دے رہے تھے مجھ پہ. مجھے لگتا ہے کہ میری باتوں کا کسی حد تک اثر ہوگا انشاءاللہ. نوجوان توجہ کم دیتے ہیں, سب توجہ سے سن رہے تھے. میرا پیغام پہنچائیں گلی گلی اور کوچے کوچے کہ یہ خزاں رسیدہ پتے تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے. یہ میں 85 میں سیاست میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی میں لڑا تو یہ میں شعر کہتا تھا. اب میں آپ سے التجا کرتا ہوں, اے جڑے پھول بنے بیٹھے نے خزاں رسیدہ نے, یہ تھکے نے, یہ ایک ٹکے دے کسی کا فائدہ کرنے جوگے نہیں. یہ سکے ہوئے درخت نے, یہ سکی ہوئی مجھا نے. اور میرے بھائیوں, آپ کے پاس گھوڑے موجود ہیں سواری کے لیے, تو خچروں کی اور گدوں پہ سواری کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا پیغام ہے کہ یہ خزاں رسیدہ پتے تمہیں کچھ نہیں دے, یہ خزاں رسیدہ پتے تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے. ہے بہار کی جو خواہش, میرے ساتھ ساتھ آؤ. بہت مہربانی.